وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس آیت میں اس واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اتفاق یہ ہوا کرتا تھا کہ اسی دن مچھلی ندی اور نالوں میں بڑی تعداد میں آیا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے حیلہ یہ کیا کہ ندی کی گھیرا بندی کر دیا کرتے تھے اور مچھلی کو روک لیا کرتے تھے اور اگلے دن پھر شکار کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا آیت دیکھیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے لوگوں میں سے اس کو جانتے ہو جنہوں نے سنیچر کے دن حد سے تجاوز کر گئے۔ حد سے تجاوز کیا کیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو وہ مچھلی کا شکار کرنے لگے تھے حیلہ کر کے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے کہا کہ ناکارہ بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، چنانچہ ہم نے اس کو اس کے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور متقیوں کے لیے نصیحت کا واقعہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودی میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلہ کا ایک فرد کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا، لوگوں میں چہمی گویاں ہونے لگی کہ کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور مردہ کو یعنی مقتول کو ذبح کی ہوئی گائے کا کچھ حصہ سے مارو، وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ اب آیت دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور کہیے کہ ہمارے لیے بالکل صاف صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ مزید سوال کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے رنگ کو بیان کر دے، بالکل صاف طور پر رنگ بھی بتا دے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ زرد کلر کی گائے ہو، یعنی اورینج کلر کی گائے ہو۔ فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھا جائے، دیکھنے والوں کو بھا جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مزید سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بالکل واضح طور پر بیان کر دے کہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا،
کیونکہ گائے نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اس طریقے سے ہم گائے ڈھونڈ لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ گائے نہ کھیت جوتنے والی ہو، نہ کھیتوں میں پانی ڈالنے والی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، ان لوگوں نے کہا اب آپ صحیح خبر لے کر کے آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور ایسا کرنے والے بھی نہیں تھے۔ یہاں تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا سوال کیا کہ اس سوال کرتے کرتے وہ الجھتے چلے گئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یتیم پر رحم فرمایا اور وہ گائے یتیم کے پاس ملی۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ زرد کلر کی گائے نہیں ہوا کرتی ہے، شاذ و نادر کہیں ہو جائے تو ہو جائے۔ بہرحال وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم سبوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے سلسلے میں پھر جھگڑ پڑے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوه ببعضها، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصے سے مارو۔ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، شاید کہ تم سمجھداری پیدا کر لو، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر بھی تمہارے دل، اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اس طرح کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائی پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 3 پتھر کی مثال دے کر کے فرما رہا کہ انسان کے دل کس طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہے جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے، بعض پتھر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو وہ ہے جو پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اور تم سبوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں، اعتماد کر بیٹھے۔ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس کے باوجود سمجھنے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، سمجھنے اور بوجھنے کے بعد بھی اس میں بدل کر دیتے ہیں، عدل بدل کر بیٹھتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ
ایمان والوں سے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم ایسی باتیں ان کو کیوں بتلاتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر واضح کیا ہے، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس اس کو دلیل بنا کر کے جھگڑے۔ افلا تعقلون، تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ یہودی کی خباثت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی کتاب توریت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی گئی تھی، علامتیں بتلائی گئی تھی۔ ان علامتوں سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ جاننے کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے اچھے، تو صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، بچپن میں وہ یتیم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں ذکر تھی، وہ لوگ پڑھتے تھے پھر بھی وہ لوگ چھپاتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر تھا اس آیت میں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات جانتا ہے جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، جس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض لوگ تو ان پڑھ ہے، کتاب پڑھنا لکھنا بھی نہیں، کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ الا امانیہ، بس آرزویں ہیں، امیدیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ سب وہم و گمان ہیں۔ یعنی یہ بات جو ان کے جاہل تھے ان کو یہودی علماء نے یہ بات بتلائی تھی کہ تم جو یہودی لوگ ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو بس تھوڑے دنوں کے لیے، پھر وہ نکل جائیں گے۔ خود اس بات کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو وہی کہا گیا کہ کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے لیکن آرزو ہیں، اور یہ صرف وہم و گمان کی باتیں ہیں، خیالی پلاؤ ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بڑی ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جانب سے ہے تاکہ تھوڑی بہت قیمت اس سے حاصل کر لے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو بڑی ہلاکت و بربادی ہے ایسی کمائی کرنے والوں کے لیے اور ایسے ہاتھ کے لیے جو اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایسے لکھنے والے ہاتھوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ایسی کمائی کرنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان لوگوں نے کہا کہ آگ یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آگ ہمیں چھو نہیں سکتی مگر چند دن۔ میں نے پہلے کہا نا کہ ان لوگوں کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ ان کے علماء نے بتلایا تھا کہ جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے، اسی بات کا ذکر ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد بنا لیا ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی ہرگز مخالفت نہیں کرے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پہ کیا بات باندھ رہے ہو، اللہ کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہو، تم جان بھی رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بلا کیوں نہیں، جس نے کوئی بدی کی ہو تو اس کی بدی اسے گھیر لے گی، یہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا تو وہ جنتی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی ہے، بھلی بات کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، پھر اس کے بعد بھی تم منہ پھیر لیے، سوائے تھوڑے کے، تم نے منہ پھیر کر پلٹ گئے، منہ موڑ کر پلٹ گئے سوائے تھوڑے کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، تم نے اقرار کیا، تم اس کا گواہ بھی ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم نے اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اب تم نے اپنے فریق کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی شروع کر دیا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم نے ان کی مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے ان کے خلاف گناہ پر زیادتی کا ارتکاب کیا، ان کے خلاف تم نے گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر کے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر اسے چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر اس کا نکالنا حرام تھا، حالانکہ تم کو ان کے گھر سے نکالنا حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو تم کتاب کے بعض حصہ کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تم میں سے ایسا کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہوگی، دنیا میں رسوائی ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تم میں سے ایسا کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہوگی، تو دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی جانب دھکیلے جاؤ گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔